بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈارٹ مشن کی۔ ڈبل ایسٹرائیڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ 11 اکتوبر کو ناسا کی طرف سے بریفنگ دی گئی کہ ڈبل ایسٹرائیڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ مشن جو تھا ایک کامیاب مشن تھا۔ وہ کیسے کامیاب تھا، اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آگے انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح کے مشنز کی پلاننگ کیوں کی جا رہی ہے، آج اس ویڈیو کے اندر اس موضوع پر بات کریں گے۔ 24 نومبر 2021 کو لانچ ہونے والا یہ مشن، جس کو اسپیس ایکس کا فیلکن 9 راکٹ خلا کے اندر چھوڑ کے آیا، جس کی منزل ایک ایسا پتھر تھا جس کو زمین سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ پتھر، یہ ایسٹرائیڈ 1 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر اپنے گرد ایک چھوٹے سے مونلیٹ، ایک چھوٹے سے سیارچے کو بھی گھما رہا تھا جس کا نام ڈیمورفس تھا، اور اس پتھر کا نام ڈیڈیموس ہے۔ ناسا کا اصل ٹارگیٹ وہ چھوٹا مونلیٹ یا چھوٹا چاند ڈیمورفس تھا۔ اس موضوع پر تفصیل سے اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میری ویڈیو ہے جس کے اندر اس مشن کے آخری 30 دن کا ٹائم لائن بتایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کا جو ٹکراؤ ہوا ہے اس کے کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ 26 اور 27 ستمبر کی رات کو اس ڈارٹ اسپیس کرافٹ نے، جس کا وزن کوئی 500 اور 600 کے جی کے درمیان تھا، ایک 4 ارب کلوگرام سے بھی زیادہ پتھر کو ٹکر دے ماری۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ 1 کروڑ کلومیٹر دوری پر آپ ایک چھوٹے سے جہاز سے ایک پتھر کو ٹکر مار دیتے ہیں۔ 10 مہینے کے سفر کے اندر اس چھوٹے جہاز نے 15 سے 16 کروڑ کلومیٹر سفر طے کیا۔ اب اس مشن کے مقاصد کیا تھے؟ کیا ناسا، کیا اسپیس ایجنسیز اس مشن کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی؟ سب سے پہلی کامیابی تو یہی ہے کہ 1 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ایک پتھر کو ایک چھوٹے سے اسپیس کرافٹ سے ہٹ کرنا۔ یہ چھوٹا مونلیٹ، یہ چھوٹا سیارچہ اپنے بڑے ایسٹرائیڈ ڈیڈیموس کے گرد جو اپنا گردش کمپلیٹ کرتا ہے وہ 11 گھنٹے اور 55 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرتا تھا، اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس ٹکراؤ کے بعد اس کی اس مداری وقت کے اندر کمی لائی جائے۔ کم از کم 73 سیکنڈ کی کمی اس مشن کی کامیابی کے لیے مقرر کی گئی۔ اس مشن کے اندر جو ماہرین فلکیات تھے، انجینئرز تھے، انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا، جو ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، وہ کم از کم 10 منٹ تھا۔ 11 اکتوبر کو پریس ریلیز ہوئی تو ناسا کے ایڈمنسٹریٹر نے بتایا اس ڈارٹ اسپیس کرافٹ نے اس ڈیمورفس کی مداری حرکت کے اندر، مدار کو کمپلیٹ کرنے کے وقت کے اندر 32 منٹ کی کمی لے آیا ہے، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس پتھر، اس ایسٹرائیڈ سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی ٹیسٹ تھا کہ ہم کیسے کائنیٹک انرجی امپیکٹر یا کائنیٹک امپیکٹر یوز کرتے ہوئے اس کا مومنٹم دوسرے فلکیاتی جسم کے اندر ٹرانسفر کرتے ہوئے کیسے اس کے مدار میں، اس کے آربٹ میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے جس کے اندر زمین سے اتنی دوری کے اوپر انسان نے ارادتاً ٹکراؤ کے ساتھ کسی فلکیاتی جسم کا مدار تبدیل کیا ہے۔ کیا ہم قدرت کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا تو نہیں کر رہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیئر ارتھ ایسٹرائیڈز یا زمین کے قریب آنے والے ایسٹرائیڈ سے زمین کو بچانا انسانوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگلے 100 سال تک زمین پر کسی بھی قسم کے ایسٹرائیڈز کا یا بیرونی فلکیاتی اجسام کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اچانک سے 100 سال کے بعد ایک جسم، ایک بڑا جسم، ایک فلکیاتی جسم، ایسٹرائیڈ اپیئر ہوتا ہے اور وہ زمین کی طرف آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوگا؟ کیا ہم نے کوئی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی ہوگی جس کی بیس پر ہم ایک بڑا جہاز، ایک بڑا پلان بنا سکیں؟ تو یہ چھوٹا جہاز، چھوٹا پلان ایک ٹیکنالوجی ٹیسٹ تھا تاکہ مستقبل کے اندر کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا پلان، ایک بڑا جہاز بنا کر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس سے ٹکرایا جائے اور اس کا رخ موڑا جائے۔ اب اس کے اندر ایک سبق سیکھا گیا ہے۔ جیسے ہی وہ جہاز اس سے ٹکرایا ہے تو اس کی ایک پلوم بنی ہے، اس کے پیچھے گرد و غبار کی ایک دم بنی ہے جو 6000 میل یا 10,000 کلومیٹر لمبی ہے۔ اب ناسا کے انجینئرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر اس چیز پہ کام کرنا باقی ہے کہ جیسے ہی وہ جہاز اس سے ٹکرایا، اگر وہ اس کے مدار کے اندر خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکتا تو دوسرا جہاز جو اس کی طرف جائے گا تو وہ جو دم ہے، وہ گرد و غبار اور گیسز جو ہیں، وہ دوسرے جہاز کے لیے نیویگیشن کے لیے، اس سے ٹکرانے کے لیے، اس کی کنٹرولنگ کے لیے اس میں مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، ہو سکتا ہے جو نیکسٹ مشن پلان کیے جا رہے ہیں اس کے اندر اس سے بھی نمٹنے کے لیے چیزیں رکھی جائیں۔ اٹلی کی اسپیس ایجنسی کا چھوٹا سا ایک کیوب سیٹ، ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ جو اس مشن کے ساتھ گیا تھا، وہ ابھی اس
ڈیمورفس کو مانیٹر کر رہا ہے، جو اگلے 3 سے 4 سال تک اس آنے والی تبدیلی کو مانیٹر کرے گا اور زمین پر اپنا ڈیٹا بھیجے گا۔ اس کے علاوہ ناسا اور یورپین سپیس ایجنسی ہیرا کے نام سے ایک مشن پلان کر رہے ہیں جو اگلے 2 سال کے اندر یا 2025 کے اندر لانچ ہوگا۔ 2027 تک وہ اس ڈیمورفس کے پاس پہنچے گا اور اس کا کمپلیٹ انالیسس کرے گا تاکہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ کے بعد جو لیسن لرن کیا ہے، جو اس سے سبق حاصل ہوں گے، وہ سارا کا سارا ڈیٹا پرووائڈ کر کے نئے اور بڑے مشن پلان کیے جا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے، اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔